تو آج ہم جانیں کہ اسلام میں سور کا گوشت کو حرام کیوں کیا گیا۔ حرام کا مطلب ہے کہ اسے کھانے سے منع کیوں کیا گیا، آخر اس کا کارن کیا ہے۔ ایک تو اسلامک کارن ہے، دوسرا ایک سائنٹیفک کارن ہے جسے سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے پتہ کیا۔ تو پہلا ہم اسلامک کارن جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں سور کا گوشت حرام فرمایا۔ اللہ نے 3 جگہ قرآن میں ڈائریکٹلی مینشن کیا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سور کا گوشت ہی، اور بھی گوشت کو حرام بتایا، مگر آج ہم صرف سور کے گوشت کے بارے میں ہی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں چیپٹر 2 ورس نمبر 173، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 3، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ نحل چیپٹر 16 ورس نمبر 115، اس نے تو تم پر صرف مردار کو حرام کیا اور خون کو اور سور کے گوشت کو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس سے کیا ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سور کا گوشت ہی نہیں حرام فرمایا، اور بھی گوشت کو حرام فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں چیپٹر 5 ورس نمبر 3 کہ ویسے جانور کا گوشت جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جس کو درندے نے کھایا ہو، اور ویسا جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا ہو۔ اور بھی بہت سارے ہیں، پر میں اتنا ہی کا ذکر کروں گا اس میں۔ دوسرا کارن ہے سائنٹیفک، کہ کیا سائنس کے اکارڈنگ سور کا گوشت کھانا صحیح ہے یا نہیں۔ تو جب سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کیا تو انہیں معلوم چلا کہ سور کا گوشت کھانا ہارمفل ہے۔ ہارمفل اس لیے ہے کہ سور کا گوشت میں یورک ایسڈ کافی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے، اور اگر ہم کافی اماؤنٹ میں یورک ایسڈ یوز کریں گے تو ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کی بیماریاں ہو جائیں گی، جیسے کڈنی کی بیماری، یورین ان بلڈ ہو جائے گا، ڈائبٹیز میلیٹس کا ہو جائے گا مطلب شوگر کی، گاٹ مطلب جوڑوں میں درد وغیرہ، کینسر ٹائپ جیسے لنگ کینسر وغیرہ ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی بات خیال میں آتا ہے کہ آخر اس کے گوشت میں کافی اماؤنٹ میں یورک ایسڈ کیوں ہوتا ہے، آخر کہاں سے آ جاتا ہے یورک ایسڈ اس کے گوشت میں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ سبھی جاندار کے خون کے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے، لیکن سبھی جاندار اپنے خون سے 90% یورک ایسڈ یورین کے تھرو باہر نکال دیتا ہے، بٹ سور صرف 2% ہی یورک ایسڈ اپنے خون سے باہر نکالتا ہے، باقی 98% یورک ایسڈ اس کے گوشت میں مکس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سور خود بھی درد میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے منع فرمایا ہے، جسے حرام فرمایا ہے، وہ اس میں ضرور کچھ کارن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت کو حرام کیا تو وہ کیا ہے کہ سور کا گوشت انسان کے لیے، ہیومن بینگس کے لیے نقصان دہ، ہارمفل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اسے حرام فرمایا۔ پر جب یہ ماڈرن زمانے میں سائنٹسٹ لوگ جب ریسرچ کیے تو پتہ چلا کہ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی صحیح نہیں ہے، یہ ہیومن بینگس کے لیے ہارمفل ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جانور کو جو جانور حلال ہیں اسے حلال کب فرمایا کہ جب آپ اس کے شہرک کو کاٹیں اور اس کی گردن کو پورا ختم نہ کریں اور اس کی گردن کو پورا نہ کاٹیں۔ تو شہرک کو ہی کیوں کاٹتے ہیں؟ اسے چاہے زہریلا انجیکشن دے کر مار دیں یا پھر گلا گھونٹ کر مار دیں، تو اگر گلا گھونٹ کر ماریں گے یا پھر زہریلا انجیکشن دے کر ماریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ حلال تبھی ہوگا جب اس کے شہرک کو ہم کاٹیں گے۔ تو اس کو شہرک کے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کے شہرک کو کاٹتے ہیں تو اس کے جسم سے سب سے زیادہ اماؤنٹ میں خون باہر نکلتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے شہرک کو نہ کاٹیں گے، زہریلا انجیکشن دیں گے، تو کیا خون اس کے جسم میں رہ جائے گا، اور کیا ہو جائے گا کہ خون میں یورک ایسڈ ہوتا ہے، تو انڈائریکٹلی کیا ہوگا، یورک ایسڈ گوشت میں مکس اپ ہو جائے گا۔ یا پھر ہم گلا گھونٹ کے ماریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ خون اس کے جسم میں رہ جائے گا اور انڈائریکٹلی یورک ایسڈ اس کے گوشت میں مکس اپ ہو جائے گا۔
تو کیا ہو جائے گا کہ اس کے گوشت میں کافی اماؤنٹ میں یورک ایسڈ ہوگا، جو اگر ہم کھائیں تو انسان کے لیے ہارمفل ہوگا۔ یہ سائنٹیفک طریقہ ہے، سائنٹیفک ریزن ہے کہ ہم حلال کیوں کرتے ہیں، حلال یا پھر اسے ذبح کیوں کرتے ہیں۔